مرزا سلیم الحسن کے حوالات سے نکلتے ہی اسماعیل کھلی آنکھوں سے فرار کے سہانے سپنے دیکھنے لگا۔ پولیس نے جس وقت اس سے اپنی ماں کے قتل کا اقرار کروایا تھا، اس وقت سے اس نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں فٹ ہوتے محسوس کر لیا تھا۔ پوری دنیا میں اسے کوئی بھی اپنا ہمدرد اور غمخوار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک شکیل ایسا تھا جس سے اس کی امیدیں وابستہ تھیں، مگر وہ بھی مطلبی نکلا تھا۔ نامعلوم پہلے دن بھی وہ کیسے اس کا حال احوال پوچھنے چلا آیا تھا۔ شاید اس دن اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا، یا پھر بعد میں کسی بہی خواہ کے سمجھانے پر اس نے اسماعیل کی مدد سے ہاتھ کھینچا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے فاضل خان نے دھمکی دی ہو۔ کچھ بھی تھا، بہرحال اسماعیل کو پہلے ہی سے اس کی مدد کے بارے میں تردد تھا۔ اس کے گھریلو حالات سے بھی وہ واقف تھا اور اس کی مالی حیثیت بھی وہ خوب جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ شکیل نہ تو اس کے مقدمے کی پیروی کے لیے کوئی اچھا وکیل ہائر کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس میں اتنی جرت تھی کہ وہ اسے حوالات سے فرار کروانے میں کوئی مدد دیتا۔ ایسے میں اپنی موت کا یقین ہو جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ مگر پھر جانے کہاں سے وہ رحمت کا فرشتہ نمودار ہوا جس نے اس کی سوئی ہوئی امنگوں کو پھر سے بیدار کر دیا۔ اس کی ڈوبتی ناؤ کو ساحل کی جھلک دکھلا دی اور اس کے سینے میں بجھی انتقام کی چنگاری کو رہائی کی امید دلا کر بھڑکتے الاؤں میں بدل دیا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ شخص تھا اور جانتا تھا کہ سلیم الحسن کی اس سے لازماً کوئی غرض وابستہ تھی، مگر اس کے لیے یہ بات ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کی رہائی کے بدلے سلیم الحسن زیادہ سے زیادہ اس سے کوئی ناجائز کام لیتا جس میں قتل، اغوا سے لے کر اسمگلنگ تک شامل ہو سکتی تھی، مگر زندگی کے بدلے ان امور کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ سب سے پہلے اس کی اپنی جان اور اپنے گھر والوں کے انتقام کی اہمیت تھی، اس کے بعد اخلاقیات کا نمبر آتا تھا۔ یوں بھی جو کچھ اس کے سامنے پیش آ چکا تھا، اس کے بعد نیکی کی ترغیب اور گناہ کا خوف اس کے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ بہت دنوں بعد اس کے دل میں جینے کی امنگ جاگی جس نے اسے ساری رات بیدار رکھا۔ وہ شدت سے آنے والے دن کا منتظر تھا۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہیں سلیم الحسن اپنا رویہ نہ بدل دے۔ ان لمحات میں ابن انشا کی نظم اس کے دماغ میں گونجی۔ اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیونہار بنے۔ کچھ سال مہینے دن لوگو، پر سود بیاج کے بن لوگو۔ ہاں اپنی جان کے خزانے سے، ہاں عمر کے توشہ خانے سے، جب نام ادھار کا آیا ہے کیوں سب نے سر کو جھکایا ہے۔ ہم مانگتے نہیں 1000 برس، 10-5 برس 2-4 برس۔ آسان بنے دشوار بنے، پر کوئی تو دیونہار بنے۔ ہم بیٹھے ہیں کشکول لیے، سب عمر کی نقدی ختم کیے۔ اب گیت گیا سنگیت گیا، ہاں شعر کا موسم بیت گیا۔ اب پتجھڑ آئی پات گریں، کچھ صبح گریں کچھ رات گریں۔ یہ اپنے یار پرانے ہیں، ایک عمر سے ہم کو جانے ہیں۔ ان سب کو ہم نے بلایا ہے اور جھولی کو پھیلایا ہے۔ جب عمر کا آخر آتا ہے، ہر دن صدیاں بن جاتا ہے۔ جینے کی ہوس ہی نرالی ہے کون جو اس سے خالی ہے۔ یہ 5 برس یہ 4 برس، چھن جائیں تو لگیں 1000 برس۔ سب دوست گئے سب یار گئے، تھے جتنے ساہوکار گئے۔ نمکین پانی اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کا چہرہ دھونے لگا۔ کراچی کے علاقے قائدآباد فلائی اوور کے قریب دھماکات۔ روشنی کے شہر کراچی کو تاریک کرنے کی سازشیں بے نقاب۔ بھارتی ایجنسی را کی چال بازیاں، مکاریاں۔ ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حالات نے دہشت گرد بننے پر مجبور کیا۔ بدنام زمانہ ایجنسی بلیک واٹر کے غلیظ دھندے۔ پاکستانی ISI کے کارنامے۔ ملک کی خاطر قربانیاں۔ سنائپر اور بھگوڑا کے بعد پیش خدمت ہے ریاض عاقب کوہلر کا ایک اور شاہکار ناول دلدل۔ سلیم الحسن جو ہی تھانے میں داخل ہوا، شیدے نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ السلام علیکم سر جی۔ اسے دیکھ کر سلیم الحسن کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ رشید صاحب کیا حال ہے؟ وہ بولا خدا کا فضل ہے صاحب جی۔ سلیم بولا انسپکٹر صاحب آفس میں ہیں؟ شیدہ بولا جی موجود ہیں۔ سلیم الحسن سر ہلاتے ہوئے انسپکٹر کے آفس کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شیدہ آفس کے سامنے اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اسماعیل سے ایک بار پھر حوالات کے اندر بیٹھ کر ملنا چاہے گا اور اس کے صلے میں اچھی خاصی بخشش دے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا سپاہی اسے اٹینڈ کرے، اور پھر اس کے اندازے کے مطابق تھوڑی دیر بعد ہی سلیم الحسن انسپکٹر کے آفس سے برآمد ہوا اور چھوٹتے ہی بولا رشید صاحب ہمارے دوست سے ملاقات تو کروا دیں۔ شیدہ بولا کیوں نہیں سر آئیں، اور اسے لے کر حوالات کی طرف بڑھا اور اس مرتبہ بغیر سلیم الحسن کے کہنے کے اس کے لیے حوالات کا دروازہ کھول دیا۔
सलीम उल हसन ने भी शुक्रिया कहते हुए एक बड़ा सा नोट निकाल कर उसके हाथ पर रखा और इस्माइल की जानिब बढ़ गया। उसके हवालात में घुसते ही शीदे ने बाहर का रुख किया। इसके इंतजार में वो सुबह से चाय पीने भी नहीं जा सका था, मगर चाय उसके नसीब में नहीं थी। वो थाने के मेन गेट से निकला ही था कि गेट के साइड पर बनी पार्किंग में मौजूद किसी गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ। लोहे के वजनी पुर्जे रुई की तरह हवा में उड़े और इन्हीं में से एक टुकड़ा शीदे के सर से टकराया और वो चाय पीने की ख्वाहिश दिल में लिए सड़क पर ढेर हो गया। चंद और राहगीर भी जख्मी और हलाक होकर गिरे। वो काफी मारूफ सड़क थी। कुछ लोग धमाके के खौफ से हैरान और शिशदर अपनी जगहों पर जम से गए, जबकि कुछ बेतहाशा बगैर किसी समत का ध्यान रखे भाग खड़े हुए। इस अफरा तफरी में चंद आदमी रोड पर से गुजरती हुई तेज रफ्तार गाड़ियों से टकरा गए। वतन अजीज की पुलिस का ये रिकॉर्ड है कि वो चाहे हादसा या वारदात पर सबसे आखिर में पहुंचती है, मगर धमाका चूंकि थाने के सामने ही हुआ था, इसलिए पुलिस वाले बेसाख्ता थाने से भागते हुए निकले। शायद उनको थाने पर हमला हो जाने का खदशा था। अगले चंद लम्हों में हमदर्दी के जज्बे से सरशार अवाम जख्मियों और हलाक होने वालों के गिर्द जमा हो गए थे। इस्माइल सलीम उल हसन की हरकत पर हैरान रह गया था। हवालात में घुसते ही उसने बगैर सलाम दुआ किए जेब से मोबाइल निकाल कर किसी का नंबर मिलाना शुरू कर दिया था। अगर वो किसी की तरफ से आई हुई कॉल को अटेंड करता तो इस्माइल को इतना महसूस न होता, मगर वो तो जैसे हवालात में कॉल करने ही आया था। इस्माइल आंखें बंद करके उसकी कॉल खत्म होने का इंतजार करने लगा। वो उसके बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं सोच सकता था कि वो उसे अपना मोहसिन समझ रहा था। दूसरी तरफ से कॉल अटेंड होते ही इस्माइल को सलीम उल हसन की मध्यम आवाज सुनाई दी। ओके, शुरू कर दो। उसने मोबाइल बंद करके जेब में डाला और इस्माइल से पूछा, इस्माइल शाह, चल तो सकते हो ना? पहले तो इस्माइल उसकी बात न समझ सका, बोला जी, मगर जैसे ही बात उसके पल्ले पड़ी वो खुश होकर बोला, सर मैं इस हालत में दौड़ भी सकता हूँ, चलना तो बहुत आसान है। सलीम उल हसन बोला, चलो फिर तैयार। मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले एक जोरदार धमाका हुआ और वो लड़खड़ा सा गया, मगर फिर संभल कर बोला, तैयार हो जाओ। धमाके से इस्माइल भी सुन सा हो गया था, मगर अगले लम्हे वो जल्दी से उठ गया। मैं तैयार हूँ जनाब। गो इस तरह तेजी से हरकत करने पर दर्द की एक शदीद लहर उसके जिस्म में उठी, मगर आजादी की ख्वाहिश इस तकलीफ पर गालिब रही। सलीम उल हसन ने अपनी वॉस्कट उतार कर उसकी जानिब बढ़ाई। ये पहन लो, तुम्हारी पहचान में थोड़ी बहुत रुकावट तो डालनी है ना। इस्माइल ने बेचूचरा वॉस्कट पहन ली। दोनों साथ साथ चलते हुए हवालात से बाहर निकले। थाने में अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ सिविल लोग हालात जानने के लिए अंदर घुस आए थे। सलीम उल हसन को शीदे की फिक्र थी, क्योंकि इस हकीकत से सिर्फ वही वाकिफ था कि हवालात का दरवाजा खुला है। थाने के अंदर दाखिल होने वाले सिविल लोगों में 10 तो सलीम उल हसन के अपने आदमी थे। उनका मकसद एक तो अफरा तफरी फैलाना था, दूसरे किसी भी खराब सूरत हाल में सलीम उल हसन और इस्माइल को फरार होने में मदद देनी थी। मगर इस्माइल की खुशकिस्मती कि किसी ने भी उसका नोटिस नहीं लिया था और वो सलीम उल हसन के साथ थाने की इमारत से बाहर निकल आया। पुलिस की ज्यादातर नफरी थाने से बाहर बिखरी हुई थी। सिविल लोगों की भी काफी तादाद जमा थी। तमाम जख्मियों और हलाक होने वालों को नजदीकी अस्पताल ले जाने की बंदोबस्ती कार्रवाइयों में मसरूफ थे। सलीम उल हसन और इस्माइल पुलिस वालों की नजरों से बचते हुए वहां से खिसक लिए। थाने से फरलांग भर दूर सलीम उल हसन की गाड़ी पार्क थी। इस्माइल को पिछली नशिस्त पर बिठाकर वो खुद आगे बैठ गया। कार के शीशे गहरे स्याह थे। इस्माइल का बाहर से नजर आना नामुमकिन था। खतरे की हुदूद से बाहर आते ही सलीम उल हसन ने एक मर्तबा फिर मोबाइल निकाल लिया। हम महफूज हैं, अब आप लोगों की वहाँ कोई जरूरत नहीं। और फिर दूसरी तरफ से नामालूम क्या बात की गई कि उसने ठीक है कहा और फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर कार में खामोशी छाई रही और फिर इस खामोशी को सलीम उल हसन ने ही तोड़ा। इस्माइल, अब तुम आजाद हो, मगर इस आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम आजादाना तौर पर घूम सकते हो। अगर किसी मजबूरी की वजह से कहीं जाना हो तो अपना हुलिया बदल लेना। चंद दिन तक पुलिस तुम्हारी तलाश में सरगर्म रहेगी। फाजिल खान के कारिंदे भी इस काम में पेश होंगे, मगर तुम फिक्र न करो, अब तुम महफूज हाथों में हो। इस्माइल ने फकत सर हिलाने पर इक्तिफा किया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे सलीम उल हसन का शुक्रिया अदा करे। कार में खामोशी छा गई और फिर ये खामोशी उस वक्त तक बरकरार रही जब तक वो एक पुरतायुश कोठी के गेट तक न पहुंच गए। चौकीदार ने गाड़ी पहचानते ही गेट खोल दिया। थोड़ी देर बाद ही वो ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। मिर्जा सलीम ने पूछा, तो फिर तूने क्या सोचा? इस्माइल ने पूछा, किस बारे में? सलीम बोला, अपने बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में। इस्माइल ने कहा, मुझे तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा। मिर्जा सलीम उल हसन कुछ देर सर झुकाए किसी सोच में गुम रहा और फिर बोला, देखो इस्माइल शाह, तुम लाजिमन सोच रहे होगे कि मैंने किसी गरज से तुझे हवालात से फरार होने में मदद दी है, और ये बात करीने कयास भी है, मगर याद रखना हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
نہ تو اس میں میری کوئی غرض شامل ہے اور نہ ہی میں نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے. یہ اپنی ذمہ داری نبھانے کی بساط بھر کوشش تھی، یا یوں سمجھ لو برسوں پہلے لیے ہوئے قرض کی ادائی کی ایک قسط تھی. اور یہ کوئی پہلی قسط نہیں ہے، میں اس سے پہلے بھی اس قسم کی اقساط ادا کر چکا ہوں. اسی طرح یہ آخری قسط بھی نہیں ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس طرح مظلوموں کے کام آتا رہوں گا. جانتے ہو کیوں؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر اس کی گفتگو جاری رہی. وہ بولا، اس کیوں کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی موجود ہے، میری اپنی کہانی. آج سے کئی سال پہلے میں بھی اس فرسودہ نظام اور ناانصاف معاشرے کے ہاتھوں جیل کی سلاخیں دیکھ چکا ہوں، اور جس وقت پھانسی کا پھندا میری گردن کے لیے تیار ہو چکا تھا مجھے بھی کسی عظیم شخص نے آزاد کروایا تھا. آج میں جو کچھ بھی ہوں، جس مقام پر ہوں، اس کا مرہون منت ہوں. میں نے ساری زندگی اس شخص کی خدمت کی اور مرنے سے پہلے اس نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ میں بے گناہوں کی مدد کروں. وہ افراد جو کسی کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں، جن کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہو، جو اس فرسودہ نظام کی بھینٹ چڑھ رہے ہوں، ان کی مقدور بھر مدد کروں. اور اس دن کے بعد میری زندگی کا یہی مشن بن گیا ہے. آج عدل و انصاف کا نام صرف مذہبی کتابوں میں ملتا ہے. حقدار اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسے خود بخود اپنا حق مل جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے. اب حقدار صرف وہی ہے جو حق چھین سکتا ہے. جینے کا حق اسے ہے جو جینے کے ڈھنگ جانتا ہے، اور الحمدللہ میں یہ ڈھنگ خوب جانتا ہوں. اس کی چھوٹی سی مثال سامنے ہے. اگر میں قانونی جنگ لڑ کر تجھے آزاد کروانے کی کوشش کرتا تو برسوں بیت جاتے مگر انصاف شاید پھر بھی نہ ملتا، اور کیس کو لٹکتے دیکھ کر فاضل علی خان تجھے حوالات میں ہی ٹھکانے لگوا دیتا. اخبار میں بڑی سی سرخی لگتی، ماں کے قاتل نے خودکشی کر لی. اس طرح نہ رہتا بانس اور نہ بجتی بانسری. کچھ سمجھ میں آئی میری بات؟ اچانک سوال پوچھے جانے پر اسماعیل گڑبڑا گیا تھا. جی میں سمجھ رہا ہوں. سلیم نے پوچھا، کیا سمجھ رہے ہوں؟ اسماعیل بولا، یہی کہ حق صرف اس کو ملتا ہے جو حق کے لیے لڑ سکتا ہوں. سلیم نے کہا، گڈ. تو کیا تم میں یہ اہلیت موجود ہے؟ میرا مطلب ہے حق چھین لینے کی. اسماعیل کے منہ سے نکلا، میں سلیم الحسن قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، شاہ جی بات یہ ہے تم ایک مظلوم شخص ہو. تمہارے پاس نہ تو دولت ہے کہ فاضل علی خان کے خلاف قانونی جنگ لڑ سکو، نہ ہی تم جسمانی طور پر اس قابل ہو کہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکو. یوں بھی اگر تم کہیں سے کوئی بڑی رقم حاصل کر لیتے ہو تب بھی قانونی جنگ لڑنا تو تمہارے لیے اب ممکن نہیں رہا کہ تم خود پولیس کی نظر میں مجرم ہو. اسماعیل نے پوچھا، تو اب میں کیا کروں؟ سلیم نے کہا، یہ سوچنا تمہارا کام ہے. میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہوں. اسماعیل نے پوچھا، آپ مجھے گائیڈ تو کر سکتے ہیں نا؟ مرزا سلیم نے کہا، میرے بھائی گائیڈ ہی تو کیا ہے، ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام. اسماعیل شاہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، آپ مجھے کچھ رقم ادھار دے سکتے ہیں؟ مرزا سلیم نے کہا، کیوں نہیں، رقم جتنی چاہے لے لو، مگر رقم کا کرو گے کیا؟ اسماعیل نے کہا، پستول خریدوں گا اور دونوں ذلیلوں کو ٹھکانے لگاؤں گا. سلیم الحسن نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چپٹا سا پستول نکال کر اس کی جانب بڑھایا. چلو پستول تمہیں مل گیا، اب تمہارا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اسماعیل نے کہا، میں نے فاضل علی کی کوٹھی دیکھی ہوئی ہے، سیدھا وہیں جاؤں گا اور کوٹھی کے باہر اس کا انتظار کروں گا. جیسے ہی وہ کوٹھی سے نکلے گا اسے جہنم واصل کر دوں گا. مرزا سلیم بولا، گڈ، شاباش. مجھے امید تھی کہ تم نے ایسا ہی سوچا ہوگا. لیکن شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ فاضل خان کے ساتھ کم از کم ایک باڈی گارڈ تو ہر وقت موجود رہتا ہے. دوسرا، وہ پیدل بھی کہیں نہیں آتا جاتا، تو تم اس کی گاڑی کو کیسے روکو گے؟ اور بالفرض گاڑی رکوا بھی لی تو اس کا محافظ تو سنبھلنے سے پہلے تمہیں والدین کے پاس بھیج دے گا. اسماعیل نے کہا، اس کے علاوہ تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. مرزا سلیم الحسن نے کہا، آئے بھی کیسے؟ 16 سال تو تم پڑھائی لکھائی میں متھا مارتے رہے ہو، پھر اسٹیل مل کی مزدوری کرتے رہے ہو، اور اب تم یہی دو کام ہی سر انجام دے سکتے ہو، جبکہ انتقام لینا ایک علیحدہ فن ہے، ایک مکمل سبجیکٹ ہے. بالکل اسی طرح جیسے تم M.Com کرنے کے بعد اکاؤنٹنٹ تو بن سکتے ہو، انجینئر یا ڈاکٹر نہیں. اسماعیل نے پوچھا، میں یہ فن کہاں سے سیکھ سکوں گا؟ سلیم نے کہا، کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہو، میں بھی سکھا سکتا ہوں، لیکن اس پر وقت خرچ ہوگا. تمہیں اپنے انتقام کی خواہش کو وقتی طور پر بھلا کر صرف سکھلائی پر توجہ دینی ہوگی. اور جب تک ہم تمہیں ٹرین کر لیں گے تم ہماری تحریک کا حصہ بن جاؤ گے، اور اپنا انتقام لینے کے بعد کم از کم 3 سال تک اپنی خدمات ہمارے لیے وقف کر دو گے. اس کے بعد اگر تم ہم سے علیحدہ ہونا چاہو تو تمہاری مرضی، ہماری طرف سے تم آزاد ہوگے. اسماعیل نے جھٹ سے کہا، مجھے منظور ہے. سلیم الحسن نے کہا، نہیں ایسے نہیں، تم آج رات سوچو، کل صبح تک حتمی رائے دو.
کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بے سمجھے بوجھے تم ہمارے سیٹ اپ کا حصہ بن جاؤ۔ اسماعیل نے کہا میں نے سوچ لیا ہے سر، اور فاضل خان سے انتقام لینے کے لیے میں اپنے جسم تو کیا روح کا بھی سودا کر سکتا ہوں۔ یوں بھی یہ زندگی آپ ہی کی مرہون منت ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کسی برے کام میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ سلیم الحسن بولا کام کے بارے میں تمہیں ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے گا، فی الحال تم آرام کرو۔ یہ کہتے ہی وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ تمہیں بیڈ روم دکھا دوں۔ اسماعیل بھی اس کی تقلید میں کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک سجے سجائے کمرے میں پہنچے۔ سلیم بولا یہ تمہارا کمرہ ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو بیل دے کر ملازم کو بلا لینا۔ باقی الماری میں مختلف سائز کے لباس لٹکے ہوئے ہیں، اپنے ناپ کے کپڑے پہن لو۔ سلیم الحسن کمرے سے نکلنے کے لیے مڑا۔ اسے مڑتے دیکھ کر اسماعیل نے پوچھا سر جی ایک چھوٹی سی خلش ہے اگر۔ سلیم بولا جی بولیں۔ اسماعیل بولا کوٹھی رکھ رکھاؤ اور انداز سے معلوم ہوتا ہے آپ خاصی مشہور شخصیت ہوں گے اور تھانے دار وغیرہ آپ سے اچھی طرح واقف ہوں گے، تو کیا وہ میرے فرار کی بابت آپ سے باز پرس نہیں کریں گے؟ سلیم الحسن چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا وہ مجھ سے باز پرس نہیں کر سکتے۔ اسماعیل نے پوچھا وہ کیوں؟ وہ بولا کیونکہ میں سلیم الحسن نہیں ہوں، میرا نام مرزا طاہر حسین ہے اور میرا اصل حلیہ یہ ہے۔ اس نے اپنی گردن کے نیچے چٹکی بھر کر اپنا ہاتھ اوپر کی جانب کھینچا تو ایک پتلی باریک جھلی اس کے چہرے سے اترتی چلی گئی۔ نیچے سے جو چہرہ برآمد ہوا اس کی سلیم الحسن کے چہرے کے ساتھ صرف عمر کی مشابہت تھی۔ حیرانی کی شدت سے اسماعیل سے بولا نہ گیا آپ سلیم الحسن یا طاہر حسین بولا اسے کہتے ہیں زندگی گزارنے کا فن، یہ اور اس جیسے کئی اور فنون کا تمہیں جلد ہی ماہر بنوا دیا جائے گا۔ اسماعیل ممنونیت سے بولا یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا، اور مرزا طاہر حسین اس کی پیٹھ تھپکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ فاضل علی خان حیرت کی شدت سے چیخ پڑا تھا۔ ریسیور سے انسپکٹر حاکم داد کی شرمندہ آواز ابھری میں سچ کہہ رہا ہوں سیٹ صاحب۔ تمام سپاہی دھماکے کی آواز سن کر تھانے سے باہر نکلے اور اسے بھی بھاگنے کا موقع مل گیا۔ فاضل علی کا لہجہ شکوک سے پر تھا، بولا مگر حوالات کے دروازے کو تو تالا لگا ہوا تھا جناب۔ انسپکٹر حاکم داد نے کہا جی لگا ہوا تھا مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے تالے کو کیسے کھولا، ہمیں تو کافی دیر بعد اس کے بھاگنے کا پتہ چلا۔ دھماکے میں ہمارا ایک سپاہی شیدہ بھی شہید ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی افراتفری کچھ زیادہ ہی بن گئی تھی، بہرحال ہم جلد ہی اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ فاضل علی غصے میں بولا تم اسے ڈھونڈ نکالو گے؟ یہ تو اتنا ہی ناممکن ہے جتنا ہندو کا مسجد میں جانا۔ انسپکٹر بولا اب پولیس اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے سیٹ صاحب۔ انسپکٹر کے لہجے میں شکایت کا عنصر نمایاں تھا۔ فاضل علی خان نے کہا کثر نفسی ہے حضور کی، ورنہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو اتنی سے بھی کچھ زیادہ گئی گزری ہے۔ فاضل علی خان نے غصے سے فون کریڈل پر پٹخ دیا۔ وہ تھوڑی دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ شیرے کو ہمارے پاس بھیج دو۔ دوسری طرف کا جواب سنے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحے بعد شیرا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شیرے اسماعیل شاہ حوالات سے بھاگ گیا ہے۔ شیرا بھی حیران ہو گیا بھاگ گیا ہے پر کیسے سیٹ صاحب؟ فاضل خان بولا اس کے متعلق تو خود پولیس والے نہیں جانتے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ شیرا بولا میرے لیے کیا حکم ہے سیٹ صاحب؟ فاضل سیٹھ نے کہا یوں کرو اپنے تمام آدمیوں کو اسماعیل شاہ کی تلاش میں پھیلا دو، خصوصاً لاری اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر گہری نظر رکھنا، غیر معروف ہوٹل بھی اس ضمن میں سر فہرست رہیں۔ دوسرے تم خود تھانے جا کر اصل حقیقت جاننے کی کوشش کرو، ہمیں تھانے دار کی بات پر اعتماد نہیں ہے اور لگتا ہے پس پردہ کوئی اور کہانی ہے، یہ نہ ہو تھانے دار ہمیں ڈبل کراس کر رہا ہو، اگر ایسا ہوا تو اس حکم داد کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ شیرا بولا ٹھیک ہے سیٹھ صاحب میں سمجھ گیا۔ فاضل خان نے کہا تم جا سکتے ہو، اور شیرا سلام کہتے ہوئے کمرے سے نکلنے کے لیے مڑا۔ فاضل خان نے کہا اور ہاں اپنے آدمیوں کو کہہ دینا اسماعیل شاہ جدھر نظر آئے اسے گرفتار کرنے کے چکر میں نہ پڑے، بس گولی مار کر ختم کر دیں، بعد میں پولیس کے کھاتے میں اس کی ہلاکت ڈال دی جائے گی کہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ شیرے نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں سر ہلایا ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، اور پھر فاضل کے ہاتھ کا اشارہ پا کر کمرے سے نکل گیا۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔